کے پیر و مرشد، ان کے شیخ کہیں مشغول عبادت تھے، اپنے مرید کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا راضی کیوں نہیں کہہ دیتا میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، کیوں نہیں کہہ دیتا میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جب مرشد نے رہنمائی کی، امام راضی نے فرمایا شیطان میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جو مسلمہ ہے اس میں آپ کو دلیل کی کوریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے کوئی آپ سے کہے 1000 دلیلیں پیش کرے، نہ جانے کتنی روایتیں لے کر کے وہ آئے، تومار لے کر کے آئے اور یہ اپنی میز پر رکھ کر کے دکھائے کہ صدیق اکبر افضل نہیں، یہ فلاں افضل ہے۔ آپ کو میں پیغام دے رہا ہوں، جب کوئی یہ بات کہے تو آپ کہیے میں بغیر دلیل کو صدیق اکبر کو صحابہ میں سب سے افضل مانتا ہوں۔ آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز 1400 سال سے مسلم ہے اس میں ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اکابر کا ارشاد ہی کافی ہے۔ آپ سے اگر کوئی کہتا ہے بریلی شریف مرکز نہیں رہ گیا، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے، کبھی اس مفتی صاحب سے ذکر کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بریلی ہمارا مرکز تھا اور ہے۔ آپ سے اگر کوئی کہے بریلی میں اب علم نہیں رہ گیا تو آپ کو قائد اہل سنت کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فلاں کو دلیل میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جامعۃ الرضا کے 2500 اساتذہ جو علم و فضل کی سوغات لٹانے میں دن رات ایک کر رہے ہیں، اور کئی ایک مدارس جہاں پر علماء بیٹھ کر کے تبلیغ دین کر رہے ہیں، اشاعت دین کر رہے ہیں، علم کو پھیلا رہے ہیں، آپ کو ایک ایک کر کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دیجئے ہم بغیر دلیل کے اسے مرکز علم مانتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی کچھ کہے کہ آپ تاج الشریعہ کو ایسا کہتے ہیں، کہہ دیجئے کوئی بات نہیں، ہم بغیر دلیل کے انہیں تاج الشریعہ مانتے ہیں، ہم بغیر دلیل کے انہیں ولی کامل مانتے ہیں، ہم بغیر دلیل کے مرکز علم بھی مانتے ہیں، مرکز عقیدت بھی مانتے ہیں۔ آپ کو دلیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل دینے کے لیے تو مناظرین ہیں، یہ علماء ہیں۔ جب ایسے لوگ مناظرین اور علماء کے سامنے آتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ 150 مناظرہ کرنے کا دعویٰ کرنے والا بھی جاہل مطلق ہوتا ہے۔ ایک بات تو آپ لوگ تقلید کے مسئلے میں الجھیے نہیں، یہ تو 1400 سال سے طے ہے، اس کے لیے آپ کو دلیل کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے 1200 سال کی بے شمار شخصیتیں، اولیاء، اصفیاء، علماء، اتقیاء، یہ سب حنفی تھے، ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ بند کر کے ہم تقلید کرتے ہیں اور امام اعظم کے مقلد کہلاتے ہیں۔ آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شافعی ہیں تو یہ دلیل، حنبلی ہیں تو یہ دلیل۔ آنکھ بند کر کے کہیے، اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اسی پر قائم رہیے گا۔ اور دوسری بات، حالات جب بہت خراب ہو رہے تھے شروع میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر تھا، حالات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا حضور گزرتے ہیں تو لوگ جملے سناتے ہیں، سفر میں چلتے ہیں تو بھپتیاں کسی جاتی ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کر کے کچھ بولتے ہیں، ایسے موقع پر قوم کو کیا پیغام دیا جائے؟ حضور تاج الشریعہ نے اپنی اس مسکراہٹ بھری ادا کے ساتھ غور کرنے کے بعد 1 منٹ توقف کیا اور فرمایا مولانا ایک پیغام ہے، وہ قوم کو دے دیجئے۔ میں نے کہا حضور ارشاد ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَوَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، کہا یہی پیغام قوم کو دے دیجئے۔ حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان نے جو یہ شعر ارشاد فرمایا، یہ بہت قدیم شعر ہے، بہت پرانا ہے، کسی شاعر کا یہ شعر۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے یہ شعر سنایا اور کہا قوم کو یہ پیغام دے دیجئے۔ اس کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی نااہل کے پاس سے گزرتا ہوں
جب میں کسی نالائق اور کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتا ہے تو گالی دیتا ہے، لیکن میں آگے بڑھ جاتا ہوں اور یہ خیال کر لیتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں کہہ رہا ہے، کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام